الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تعالو آؤ۔ عرب میں یہ فقرہ بولا جاتا ہے آؤ۔ اتلو میں تلاوت کر کے سناؤں، میں تمہیں تلاوت کروں جو اللہ وہی بھیج رہا ہے وہ میں تجھ کو پڑھ کے سناؤں۔ ما حرم جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر۔ اے مشرکین مکہ اور قیامت تک میری امت کے لوگوں آؤ، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، اتلو تلاوت کروں۔ یہ جو تم چکروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ جانور اتنے بچے دے لے تو حرام ہے، یہ نار اتنی جفتی کر لے تو حرام ہے، اس کے پیٹ کے اندر والا مردوں کے لیے حلال ہے، خود تم یہ گاڑ کے حلال حرام کے چکر میں کسی اونٹ کو اتنا احترام دیتے ہو، رتبہ دیتے ہو کہ اس کا ہاتھ تک نہیں لگاتے، دودھ نہیں دوتے۔ تو آؤ جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں چیزیں وہ بتاتا ہوں، ان سے بچو تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قل میں نبی کہیے، تعالو آئیں، اتلو میں تلاوت کر کے بتاؤں، ما حرم ربکم جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے۔ وہ پہلی بات یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو آیات آج ہم پڑھیں گے یہ قرآن مجید کی محکم آیات ہے، یہ القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، اس میں متشابہ لفظ کوئی نہیں، اتنی واضح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول کریم کی آخری وصیت امت کے نام کیا ہے تو وہ یہ آیتیں پڑھ لے، اتنی یہ محکم ہے۔ تو پہلی چیز، اور یہ تورات میں ان کو احکام عشرہ کہتے ہیں، اور یہ وہ اللہ نے حرام چیزیں بتائی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری رسول تک ہر نبی کی شریعت میں یہ حرام رہی ہیں، اس لیے یہ پلے باندھنا ہے۔ یہ 10 ہیں احکام عشرہ۔ پہلا یہ ہے اللہ تشرکو کہ نہ تم شریک بناؤ بہی اللہ کے ساتھ شیئا کسی چیز کو بھی، نہ انسان کو، نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ جن کو، نہ فرشتوں کو، نہ سورج چاند تاروں کو، نہ پتھروں کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اس کی ذات میں یہ ہوتا ہے جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا، یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ذات میں بھی نہیں۔ اس طرح صفات میں بھی نہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، ایسے ہی ایک بندے کی آنکھیں بند ہیں تو ہم کہیں یا فوت ہو گیا تو اس طرح سنتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، یا ایک محدود سی آنکھ دیکھنے کی صفت ہے اس کو لامحدود کر دے، یہ ساری اللہ کی صفتوں میں تم نے کسی کو حصے دار نہیں بنانا۔ اس طرح اختیارات میں بھی ہے، اللہ ہر حال میں ہر ایک کی سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں تم نے عقائد رکھنے ہیں۔ تو سادہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ ہے خالق کائنات، باقی کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، تو مخلوق میں خالق والی صفات ہو ہی نہیں سکتی، وہ مخلوق ہے، محتاج ہے۔ تو یہ ہے جی پہلا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے، جبریل امین نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے نبی تیری امت کا وہ بندہ
جس نے جب وہ فوت ہو تو اس نے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چاہے اس نے بدکاری کی ہوئی ہو اور چوری کی ہو پھر بھی، تو جبریل میں نے کہا پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کے بغیر جو مر جائے گا اس کا اللہ کا وعدہ ہے، بعض روایت میں اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد بالآخر جنت میں آ جائے گا۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے بخاری مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ، سیدھا دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہ بڑی سخت وعید ہے، شرک سے ہر حال میں بچنا ہے۔ آگے دوسری کیا نصیحت ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، دونوں ہیں والدین، ماں باپ کا احسان کرنا۔ احسان ہوتا ہے جتنا کوئی تم سے نیکی کرے اس سے بڑھ کے اس سے نیکی کرنا۔ تو تم سمجھو کہ والدین کی نافرمانی تم پہ حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ، تو آپ نے فرمایا شرک ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی ہے۔ تو یہ اتنا ہی ماں باپ، یعنی باپ کی رضا تیری رضا ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جنت تیری ماں کو قدموں تلے ہے۔ بس بندہ تصور کر لے کہ میرے ماں باپ نے بچپن میں جیسے اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ رب ارحمہما، اے میرے پالنے والے میرے ماں باپ پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں رحم کر کے مجھے پالا ہے۔ بس بندہ یہ تصور کر لے کہ میرے والدین جو ہیں وہ کس ناز نعمت سے مجھے پالتے تھے، تو جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہی ناز اور نعمت تم نے ان کا دیکھنا، پھر بھی احسان ہے اس سے بڑھ کے دیکھو۔ یہ تصور رکھ لو تم کتنی بار روٹھتے تھے جب بچے تھے، تو کیا والدین تمہاری چھوٹی سی بلیاں بنانے پہ تم کو چومنے لگ جاتے تھے، سینے نہیں لگ جاتے تھے؟ آج تیرے والدین ناراض ہوں تجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ والدین ناراض ہوں جس طرح تجھے بچپن میں وہ راضی کرتے تھے، اس طرح تو ان کو بوسے لے لے کے راضی کر۔ یہ والدین سے برابر کا سلوک ہے، اس سے بڑھ کے تو انہیں آگے کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور تیسرا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے تم نے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس وقت عرب میں عام روایات تھی کہ جس طرح وہ کچھ تو اولاد کو بھیڑ چڑھا دیتے تھے اپنے بتوں کی، بیٹیوں کو تو اس لیے کر دیتے تھے کہ یہ نازک ہیں، جنگ میں ہماری بستی کا سامان بنے گی، اور سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ وہ ان کو ناتواں اور کمزور سمجھتے تھے۔ اور بعض قبیلے ایسے ہیں جس طرح آج بھی کہتے ہیں فلاں نے بھوک سے ماں نے 3 بچوں سمیت خودکشی کر لی ہے، اس طرح اولاد کو قتل کرتے تھے، بھوک سے یہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، یہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے نَحْنُ عام، نارزوں کو عام رزق دیتے ہیں، 2 بار آیا عام ہی رزق دیتے ہیں کم تم کو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو جو بچے پیدا ہوئے ہیں، عام ہی تم کو رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی عام رزق دیتے ہیں۔ رزق کا مالک اللہ ہے، کہ اس کے لیے اتنی کافی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں انسان ہو یا کوئی جانور، اس کی مادہ کے رحم میں جب بچہ پلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اس کی غذا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے ماں کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا سینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو بناتا ہے، اور جس مادہ کو عمل لیا اس کا دودھ بنا کے تو دکھا، یعنی اس کا دودھ بن ہی نہیں سکتا جو جس مادہ عملہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اس کا اتنا انتظام کرتا ہے، لہذا یقین رکھ لو اللہ کہتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُکُم، ہم ہی تم کو کھلاتے پلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ہم ہی تمہاری اولاد کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ مت سمجھو ہم رزق کے مالک ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ آگے ہے وَلَا تَقْرَبُوا، یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ ہے کام اللہ علیہ الرحم کے، تم کن چکروں میں جانوروں میں اور وہ چھوڑے ہوئے ہیں بتوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا، نہ تم قریب پھٹکو،
الفواحشہ بے حیائی کے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ فوش ایک برائی، فواحش اس کا مطلب ہے یہ بے حیائیاں بے شمار ہیں، کیونکہ عربی میں جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے، لہذا کوئی بھی بے حیائی جو ہے بدکاری اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ تو فواحش عربی میں اسے کہتے ہیں جو حد سے زیادہ کباہت والی برائی ہو۔ حدیث میں شراب پینے کو بھی یہ فوش کہا گیا ہے، اب بھیک مانگنے کو فوش کہا گیا ہے، لہذا اس طرح کی تمام برائیوں کے قریب بھی تم نہیں پھٹکنا۔ ما ظہرا وہ ظاہری ہوں یعنی کھلم کھلا، مینا اس میں سے، وما باطنا یا چھپی ہوئی ہو، تم نے کوئی برائی بدکاری نہ ظاہری طور پہ کھلم کھلا کرنی ہے اور نہ تم نے چھپ کے کرنی ہے۔ اور یا اللہ کہتا ہے ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو النفس کسی بھی جان کو، تم نے قتل کرنا ہی نہیں۔ حرم اللہ جو اللہ نے، التی جو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، الا بالحق سوائے حق کے، یعنی جان اللہ کو بڑی پیاری ہے، یہاں تک کہ بندے کی اپنی جان بھی بندہ نہیں لے سکتا، چونکہ اللہ نے اس کو محترم ٹھہرایا ہے، جسے ہم خودکشی کہتے ہیں۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، تم خودکشی کرو کوئی ہمیشہ کے لیے اللہ نے جنم رکھ دیا ہے، تم دوسرے کو ناحق قتل کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کی جان لیتا ہے قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، یہاں تک کہ 40 سال کی مسافت تک یہ جنت کی خوشبو آئے گی۔ لہذا کسی کو ناحق قتل کرنا، اپنی جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، یہ بڑی حرمت والی چیزیں ہیں، پیاری جان، ان کو نہیں تم نے کرنا۔ ہاں الا بالحق کہ کسی نے اگر قتل کیا ہے اس کے بدلے میں گورنمنٹ اس کو پھانسی دے سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اسلام کے خلاف ڈٹ گیا مشرکین مکہ کی طرح تو جنگ کر کے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت فتنہ کر رہا ہے تو یہ مختلف صورتیں ہیں جو آگ کی صورت میں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو قتل کر سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالکم یہ ہیں باتیں، وصاکم جو وصیت کرتا ہے تم کو بہی ان باتوں کی، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل والے کام کرو۔ یہ کیا بکریوں اور بھیڑوں اور گائیں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو بتوں کے نام، یہ ہے کام۔ آگے ولا تقربوا اور قریب بھی نہیں جانا، پھٹکنا بھی نہیں، مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس کا باپ فوت ہو گیا، باپ وہ سہارا ہوتا ہے جس نے اس کے لیے کما کے لانا ہوتا ہے، اس کے ناز نخرے دیکھنے ہوتے ہیں۔ اب باپ کا سایہ جاتا رہا، وہ کمزور ترین معاشرے کا فرد رہ گیا، اب آگے بڑھو، تم اس کے مال کے قریب کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ کھانے کے لیے نہ جاؤ، ظلم کے لیے تھیانے کے لیے نہ جاؤ کہ اس کے مال میں اپنا بال غلط ملت کر کے سارا کھا جاؤ کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، نہ ولا تقربوا تم نے قریب بھی نہیں پھٹکنا، مال الیتیم یتیم کے مال کے، کسی قسم کی زمین ہو، مال ہو، جائیداد ہو، بھئی اس کو کس طرح یہ چھوٹے ہیں اب ان کے چاچے بابے مل کے ہم کوئی دبا دبو جائیں، آگے فرنٹ پہ اپنے لے آئیں پیچھے ان کی کر جائیں، نہ اللہ ہاں جانا ہے تو سوائے باللتی اس طریقے سے جاؤ، یا احسن جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ان کے فائدے والا ہے، تم نے اس طریقے سے ان کے مال کو سنبھالنا ان کے باپ کے بعد کہ اس مال کو خود اپنے پاس سے کھلاؤ، پیچھے قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں اگر توفیق ہے، اگر نہیں تو اس کے مال میں جتنا اس پہ خرچہ ہوتا ہے وہ خرچ کرو، ان کی تعلیم و تربیت کرو، ان کے مال کو بڑھانے کی کوشش کرو جس طرح تمہارا ذاتی مال ہوتا ہے۔ اور صرف یہ ذہن میں رکھو اگر میں دنیا سے جاتا اور میری کمزور اولاد ہوتی تو میں لوگوں سے کیا امید رکھتا کہ وہ ان سے کیا سلوک کریں گے۔ اس طرح فکر مندی سے تم یتیم کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے مال کو اتنی دیر تک تم نے بڑھاتے رہنا ہے، ساتھ دینا ہے جو آسن اور بہترین طریقہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب لوگ وہ بالغ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اشدہ پختگی کو، یعنی ایک ہوتا ہے صرف بالغ ہونا، وہ 16-17 سال کے ہو گئے ہیں، نہیں اشدہ ان کی عمر میں پختگی آ جائے، وہ اپنے مال کا اب سے استعمال کر سکتے ہو، کہیں وہ یش میں بچپنے میں اڑا نہ دیں، اتنی دیر تک کہ جب تک وہ پختہ عمر کو نہ پہنچ جائیں، بالغ ہو کے پختگی تک،
اتنی دیر تک تم نے ان کے مال کو آسان طریقے سے کاروبار کر کے بڑھا کے ان کے والد بن کے ان کو پالنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا، نبی پاک کے ساتھ اس کا مال ہوگا، وہ رہے گا۔ اور ایسے ہی ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد تو انہوں نے کہا یتیم کے مال کو نہ کھانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا تم اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو جب یتیم کا ایک لقمہ بھی تم کھا جاتے ہو آرام طریقے سے۔ اور یا اللہ کیا کرنا ہے، اللہ کہتا ہے وَأَوْفُوا، وفا کرو، پورا کرو، الکیلا، ناپنے والی چیز، ناپ کو پورا ناپ کے دیا کرو، والمیزان، اور وزن بھی تول کے، ناپ اور تول بالکل پورا کرو، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ اگر تم مارک میں سے آدھی چھٹان کی ڈنڈی مارتے جاؤ گے تو شام کو تو تم کلو اکٹھا کر لو گے، وہ کلو جو ہے وہ تمہیں روز قیامت جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، جس طرح کوئی کام حرام کرنا ہوتا ہے یہ حرام ہے کہ تولو پورا، ماپو پورا انصاف سے۔ لا نکلف، اب بندہ سوچے اتنے کام آ گئے، 10 ہی تو حکم اللہ دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی بھی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، اللہ کسی پہ ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ آسان کام ہے۔ آخر پہ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ، یہ بھی اللہ نے بڑی حرمت والی بات بتائی ہے، وَإِذَا، جب تم بات کرو، جب بھی تمہارے اللہ نے زبان دی ہے تم نے بولنا تو ہے، تو جب تم بات کرو فَعْدِلُوا، تو عدل والی بات کیا کرو، انصاف والی بات کیا کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آ جائے تو انصاف کی بات کرو، تمہارے سامنے لڑائی ہوئی ہے انصاف کی بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو وہ تمہارا قریبی رشتہ دار، اس کے خلاف بات جاتی ہے تو کرو، کرنی تم نے عدل والی بات ہے جب بھی بولنا ہے۔ اور آخر پہ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا وعدہ جو ہے اوفو، اس کو بھی پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ ایک روح کر کے آئی ہے ربکم الست بربکم، اور ایک جب بندہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس طریقے پہ چلوں گا۔ پھر ہر نماز میں بندہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار صرف تیری بات کرتا ہے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے کیے ہوئے وعدے جو ہیں انسان اس پہ قائم دائم رہے، اور اللہ کے نام پہ جو انسانوں سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا کرو، قیامت والے دن اللہ نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ آگے لگا ہے ذالکم، یہ ہیں باتیں، وصاکم، جو تم کو حکم دیتا ہے بہی، اس کا تمہارا پروردگار ان باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ ہے حرام تم پہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ اور دنیا میں اپنی آخرت سنوار لو۔ آخر پہ اللہ نے اعلان کر دیا وَأَنَّا، اور حقیقت یہ ہے هَٰذَا صِرَاطِی، یہ ہے میرا راستہ، یہ 10 باتیں جو ہے نا یہ میرا راستہ ہے، وہ بھی مستقیم، جو تم تلاش کرتے ہو نا نماز میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ یہ 10 باتیں کہہ کہ اللہ نے کہہ دیا یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی اتباع کرو، انہی باتوں پہ عمل کرو، انہی کی پیروی کرو، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ مسند شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی انگلی سے ایک لائن لگائی سیدھی، اور اس کے دونوں طرف ترچھی لائنیں لگاتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جتنی ترچھی لائنیں ہیں یہ سارے متفرق راستے ہیں، اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، تم نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے۔ جو اس راہ سے بھٹک گیا، سیدھی راہ سے ذرا بھی ادھر ہو گیا تو وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یہ ہے میرا بالکل سیدھا راستہ، اسی پہ چلو۔ اور ایک نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستہ بالکل سیدھا، آپ یوں سمجھ لیں ایک گلی میں آپ جا رہے ہیں،
یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں۔ اب انسان اس راستے پہ جب چلنے لگتا ہے تو ایک سامنے کھڑا ہے واز کرنے والا، وہ کہتا ہے بھائی بالکل سیدھا جانا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، یہ جو پردے لٹک رہے ہیں نا، ہر پردے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تم نے سیدھا چلنا ہے۔ وہ چلتا ہے، یہ جو دونوں دیواریں ہیں، درمیان میں پردے ہیں، وہ بندہ گزرتا جاتا ہے، درمیان میں ایک اور آدمی کھڑا ہے، وہ بھی کہتا ہے بھائی بالکل سیدھے آنا ہے، اگر تم دائیں بائیں کسی پردے میں داخل ہو گئے تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے، اور جو دو دیواریں ہیں دونوں طرف وہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو درمیان میں دروازے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، وہ اللہ کی حرام کرتا ہوئی چیز ہے۔ ان پردوں کے پیچھے جو بندہ پردہ ادھر کر کے اندر جاتا ہے وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور جو درمیان میں روکنے والا ہے سیدھے آؤ، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ وہ ہر انسان کے اندر جو اللہ نے واز رکھا ہوا ہے دل، وہ ہے جو کھٹک کھٹک اسے بتاتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر بندہ جو ادھر چلا جائے وہ رام کاریوں میں چلا گیا، جو سیدھا چلتا ہے اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا بالکل سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی پہ چلتے چلے آؤ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور روکا ہے بالکل نہیں تم نے پیروی کرنی، سُبُلَ، یہ سبیل کی جمع ہے اور راستوں کی، جو ڈھیروں راستے پھیلے ہوئے ہیں نا ادھر نہیں جانا، قرآن اور حدیث کا، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے اور نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تم نے اس کے علاوہ جتنے راستے بنے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، تم نے بالکل نہیں پیروی کرنی، سُبُلَ، زیادہ راستوں کی، اگر کی تو پھر یہ اللہ کہتا ہے فَتَفَرَّقَ، تم فرقے ہو جاؤ گے، تم ٹکڑے ہو جاؤ گے، تم الگ ہو جاؤ گے، بکم، تم سب، ان سبیل ہی، اللہ کے راستے سے۔ اگر تم اور راستوں پہ چلو گے قرآن کو چھوڑ کے، میرے نبی کے فرمان کو، پھر فتفرق، پھر پیٹ شروع ہو جائے گا، پھر لالچ شروع ہو جائے گا، پھر تم فرقے میں بانٹ جاؤ گے، فتفرق، پھر تم فرقہ ہو جاؤ گے، بیکم، تم ان سبیل ہی، اس راستے سے کٹ جاؤ گے۔ فرقہ ہوتا ہے کٹ جانا سیدھی راہ سے، لہذا تم اس راہ سے کٹ کر الگ ہو جاؤ گے، فرقہ بن جاؤ گے۔ ذالکم، یہ ہیں باتیں، وصاکم، حکم دیتا ہے تم کو اللہ بہی، ان باتوں کا، ان باتوں کی طرف توجہ کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ تتقون کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، اس طرح تم اللہ کے غصے سے بچ جاؤ گے، اس طرح تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا اور تم متقی ہو جاؤ گے۔ آخر پہ اللہ کہتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تمام کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے، الذی، اس ذات پر، احسنہ، جو نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں تمام کرنے کے لیے میں نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے کہ وہ نیکی کرنے والے تھے، اللہ نے ان پہ نعمتیں تمام کر دیں۔ ایک ہے کہ تمام شریعتوں میں آدم سے لے کے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی مکرم، جو لوگ بھی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، اپنے اپنے وقت میں آج قرآن ہے، تو اللہ کی نعمتیں اس پہ تمام ہو جائیں گی، کیونکہ اگر وہ نیکی کرتا رہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تورات میں ہر چیز کی تفصیل ہے، یہی قرآن میں بھی آیا ہے تفصیل کل شیء، کہ قرآن میں بھی ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے تورات میں بھی، ہر آسمانی کتاب میں، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے تورات میں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ لَعَلَّهُمْ، ساری آسمانی کتابیں اس لیے آئی ہیں تاکہ تم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی جو ملاقات ہے نا ہونے والی، یؤمنون، اس پہ تمہارا یقین پختہ ہو جائے۔ لہذا تمام نبی اس لیے آئے، تمام کتابیں اس لیے آئیں، قرآن بھی اس لیے آیا کہ تمہیں اپنی زندگی کی تفصیل اس میں مل جائے اور تم آخرت پر ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ سبق کو جو دہرا لیتے ہیں، قل تعالو، اے میرے نبی کہو، آؤ اتلو، میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں، تلاوت کا مطلب تمہیں سمجھ آ جائے کیا بات ہے، یہ ہے میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، سمجھاؤں، ما حرم ربکم،
کیا تمہارے رب نے حرام کیا ہے علیکم اوپر تمہارے، وہ یہ 10 چیزیں ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی شے کو بھی تم نے ساجھا نہیں کرنا، نہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک ترین سلوک کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جو بھی فوش کام ہیں، بے حیائیاں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، ما ظہر منہا، ان میں سے کوئی ظاہری کھلی کھلی ہیں وہ بھی نہیں کرنی، وما بطن، اور نہ خفیہ چھپ کر کرنی ہے، فلا تقتلوا النفس، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا، اپنی جان کو بھی قتل نہیں کرنا، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، ہاں کسی نے جان لی ہے تو اس کے بدلے جان، وہ بھی آپ گورنمنٹ سے جا کے دعویٰ کر کے لے سکتے ہیں، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بالکل نہ جاؤ، الا سوائے باللتی، اس طریقے سے، ہیا احسن، جو سب سے زیادہ نفع دینے والا طریقہ ہے، اس سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو کے وہ سمجھدار ہو جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ بھی پورا کرو، وزن بھی پورا کرو، بالقسط، انصاف سے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی تم بات کرو بولو، فَعْدِلُوا، تو عدل والی بات کرو، برابری کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارے سامنے تمہارا رشتہ دار ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو بھی اوفو، پورا کرو، ذالکم وصاکم، یہ ہیں باتیں جن کا اللہ حکم دیتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آخر پہ اللہ نے کہہ دیا ڈھونڈتے ہو صراط مستقیم آؤ، وَأَنَّ، حقیقت یہ ہے، هَٰذَا صِرَاطِی، یہی میرا راستہ ہے، مستقیم سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع میں لگ جو، اس کے اوپر چل پڑو، پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو، اگر کرو گے فَتَفَرَّقَ بِکُم، وہ تم کو فرقے فرقے کر دیں گے، وہ تم کو الگ کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے اس راستے سے وہ تم کو الگ کر دیں گے، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہیں باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے غصے سے بھی بچ جاؤ اور تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تمام کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے اپنی نعمتیں، علی الذی احسن، اس بندے پر جو احسان کرتا جائے، نیکی کرتا جائے، اس پر نعمتیں تمام کر دیتا ہوں، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بھی موجود ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات بھی، قرآن بھی، سب پہ اللہ نے جو بھی اس کے مطابق احسان نیکی کرے گا اس کو اللہ ہدایت بھی دے گا، اس پہ رحمت بھی کرے گا۔ سب سے بڑھ کے یہ کتابیں اس لیے آئی ہیں لعلہم، تاکہ وہ سارے لوگ بلقاء ربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ جو ملاقات ہونی ہے نا، یؤمنون، اس پر یقین کرنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔